بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 18واں ہے۔ اس کا عنوان ہے جملہ اسمیہ کو نفی بنانا۔ نفی کے لیے جملہ اسمیہ سے پہلے ما یا لیسا لگاتے ہیں۔ جملہ اسمیہ سے پہلے ما لگانے سے نفی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اور اعرابی تبدیلی آتی ہے۔ دیکھیں یہ جملہ ہے الولد مجتہد، لڑکا محنتی ہے۔ یہ مثبت جملہ ہے۔ اس کو نیگیٹو بنانا ہے، اس کو نفی بنانے کے لیے اس سے پہلے ما لگا دیں۔ مع الولد مجتہدن، یہ جملہ اسمیہ نافیہ ہے، اس میں ما لگانے سے خبر مجتہدن منصوب ہو گئی۔ اس کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ الفیۃ کثیرۃ، مثبت جملہ ہے، اس کو ما لگا کے نفی کیا تو مالفیۃ کثیرۃن، گروہ بڑا نہیں ہے۔ اسی طرح سے المعلمتان مجتہدتان، اس کو جب نفی بنائیں گے تو ما پہلے لگائیں گے۔ مع المعلمتان مجتہدتین، استانیہ محنتی نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں یہ منصوب ہے اس وقت۔ الطالبات حاضرات، اس کو جب نفی بنایا ما الطالبات حاضرات، یہ منصوب حالت میں جیسے مسلمات مسلمات، اس طرح سے حاضرات، طالبات حاضر نہیں ہیں۔ الاولاد قائمون، مال اولاد قائمین، بچے کھڑے نہیں ہیں۔ بعض اوقات جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے خبر کو با یعنی زیر کے ساتھ مجرور کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں وما ہم بمومنین، اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وما اللہ بغافل، اور اللہ بالکل غافل نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ میں لیسا کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ لیسا بھی جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب کر دیتا ہے۔ یہ مثبت جملہ دیکھیں، الشیطان ولی حمیم، شیطان گرم جوش دوست ہے۔ لیسا کا اثر کیا ہوا؟ لیس الشیطان ولی حمیما، اس نے خبر کو منصوب کیا تو اس کی صفت بھی ساتھ میں منصوب ہو گئی۔ شیطان گرم جوش دوست نہیں ہے۔ لیسا کو جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے بھی خبر کو بی کے ساتھ مجرور کر کے استعمال کرتے ہیں۔ مثال دیکھیں، لیس الدرس طویلا، اس کو آپ بنا دیں لیس الدرس بطویل، سبق بالکل بھی لمبا نہیں ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، لیس المعلم کسلانا، لیس المعلم بکسلان، استاد بالکل بھی سست نہیں ہے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔